سلگتے موضوعات The Burning Issues۔ محترم ناظرین کرام، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر بھی خواتین کو دیکھ لے، کئی عورتیں ہیں گھر کی ضعیف عورتوں کو جھڑک دیا کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ اس عورت کی ماں ہو، چاہے وہ اس کی نانی ہو۔ گھروں کی خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے، بڑوں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہر انسان چاہ رہا ہے کہ میں پرائیویسی زندگی گزاروں، بڑوں کا دبدبہ مجھ پر نہ رہے، بڑوں کا سایہ مجھ پر نہ رہے۔ وہ رہیں گے تو ہماری دعوتوں میں رکاوٹ آئے گی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بڑے حضرات کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ضعیف حضرات کو رکھیں گے تو ان کی خدمت میں ہماری جوانی گزر جائے گی۔ اللہ اکبر! ان عمر رسیدہ حضرات کو رکھیں گے تو ہم دعوتوں میں نہیں جا سکیں گے۔ ان کے لیے یا تو دعوت میں نہیں جانا پڑے گا، اگر گئے بھی تو جلدی واپس آ جانا پڑے گا ان کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر! اسی لیے بہت سے لوگ گھروں میں ضعیف حضرات کو رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور کئی گھروں میں تو باضابطہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم بڑوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، ہم پرائیویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کی کثیر تعداد اس میں مبتلا ہے۔ آج جتنے ناظرین سن رہے ہیں، جتنے سامعین سن رہے ہیں، میری بات کی تصدیق ضرور کریں گے، ہر کوئی تصدیق کرے گا۔ کیا ایسے واقعات اگر آپ نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہے آپ کے لیے، لیکن کیا ایسے واقعات آپ کو سننے میں نہیں آتے ہیں؟ کیا روز بروز ایسے واقعات سننے میں نہیں آتے؟ اخبارات میں، ٹی وی چینلز کے ذریعے، اپنے خاندانوں میں جھانکے، اپنے پڑوس میں دیکھے، کئی گھروں میں ماں باپ کو اولاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں بیٹی کے پاس چلے جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکے۔ اللہ اکبر! یہ ضعیف حضرات کے ساتھ اس طرح برا رویہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، یاد رکھ لے، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بہت ہی خوبصورت آقا نے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بیان کیا۔ ایک بات تو بنیادی بات یہ رکھ لے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ہم کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، کل وہی وقت ہمیں بھی پلٹ کر آنے والا ہے۔ اگر ہم آج کسی ضعیف عمر رسیدہ بزرگ، جو چاہے ہمارے گھر میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، پڑوس میں ہو، اگر ہم ان کے دل کو توڑ لگے ہیں، کل یہی معاملہ ہمارے ساتھ اس سے بری حالت میں ہونے والا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ کسی نے جوانی میں اپنے باپ کو مارا، بعد میں ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد نے اسے نہ صرف مارا بلکہ اس کے قتل بھی کر ڈالا۔ اللہ اکبر! یہ واقعات ہے، یہ حقیقتیں ہیں کہ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ کما تدین تدان، یہ حق ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا جائے گا۔ اگر آج یہ کمزور لوگ دکھ رہے ہیں، یہ تو اپنی زندگی گزار دیں گے اور اس دنیا سے چند روز ان کے ایام ہے، جو بھی اللہ نے ان کو زندگی دی ہے وہ زندگی تو ان کی ختم ہو جائے گی، لیکن جب تیرا بڑھاپا آئے گا تو تیرا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر! حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی نوجوان، طاقتور، ہٹا کٹا شخص کسی بوڑھے آدمی کا اکرام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرتا ہے، احترام اور تعظیم کیا کرتا ہے، کیوں؟ اس کی مال و دولت کی وجہ سے نہیں، بوڑھے انسان کی نام شہرت کوئی دنیاوی منفیات کی وجہ سے نہیں، کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کرتا۔ آج ہمارے پاس یہ بھی معاملہ پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ بوڑھے لوگوں کی خدمت تو کرتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کے لیے مفادات ہوا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا،
یہ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بوڑھے آدمی کا اکرام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ عمر رسیدہ ہے، یہ خود سے کھانے چل پھرنے سے معذور ہے، یہ کمزور ہے، اپنی چیزوں کی چیز خود نہیں کر سکتا، اسی بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کسی بوڑھے آدمی کا، کوئی نوجوان ہٹا کٹا آدمی اس کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت فائدہ میرے آقا نے بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا اکرام کرنے والے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرنے والے نوجوان پر اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ جب یہ بوڑھا ہوگا، جب یہ عمر رسیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے کے لیے ایک شخص کو پیدا کرے گا، اس کی تعظیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں شارحین حدیث نے بیان کیا کہ اس حدیث پاک میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ شارحین نے بیان کیا کہ بوڑھے لوگوں کی تعظیم کرنے والے، اکرام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا، وہ جوانی ہی میں اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کی زندگی بڑھاپے تک جائے گی، درازی عمر کی دولت ملے گی۔ درازی عمر بہت بڑی چیز ہے، لوگ لمبی عمر کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میری عمر لمبی ہو، میں زیادہ دن تک زندہ رہوں، میں زیادہ برس تک دنیا میں زندہ رہوں، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر بوڑھا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری لمبی عمر ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بوڑھے انسانوں کی تعظیم کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے تک پہنچائے گا، تم بھی بڑھاپے تک پہنچو گے، تمہاری عمر بھی لمبی ہوگی، بڑھاپے سے پہلے ختم نہیں ہوگے بلکہ بڑھاپے کی عمر تک تم پہنچو گے۔ اور جب بڑھاپے تک پہنچو گے تو تم اس وقت جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری تعظیم کے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو تمہاری تعظیم کرے گا۔ یعنی انسان بڑھاپے تک بھی پہنچے گا، اس کا بڑھاپا بھی چین، سکون، اطمینان کے ساتھ گزر جائے گا۔ قادری صاحب کے خطابات سلگتے موضوعات ہر جمعرات اور پیر کی شب رات 9 بجے صرف نشا اسلامک پر